محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم رویا میں، عالم خام میں حضرت امام تاج فقیہ کے پاس آئے اور حکم دیا، تاج فقیہ اٹھو، بھارت پہنچو، بھارت کا صوبہ بہار پہنچو، صوبہ بہار کا شہر منیر پہنچو، وہاں ایک میرا چہیتا، میرا دیوانہ، وہاں کا ایک تنہا مسلمان مومن عارف، وہ بڑا پریشان ہے، راجہ پریشان کر رہا ہے، اس سے جا کر جنگ کرو۔ بیت المقدس سے حضرت امام تاج فقیہ غریب نواز کے طریقے پر، غریب نواز کے راستے پر، غریب نواز کے اسوا پر عمل کرتے ہوئے بیت المقدس کو چھوڑ کر کہاں آ گئے؟ بولو نا، بہار آ گئے۔ اور بہار میں کون شہر میں پہنچ گئے؟ منیر پہنچ گئے۔ منیر وہی منیر جس میں ایک مسلمان تھا، نام کیا تھا؟ بھول گئے اتنی جلدی؟ مومن عارف، یہ پہلا مسلمان ہے، یاد رکھنا۔ وہاں کے راجہ سے امام تاج فقیہ نے جنگ کی باضابطہ، اور جب جنگ کی تو بہت ساری گردنیں کٹی، بہت سارے سر قلم ہوئے، بہت سارے لوگوں کی جانیں گئیں، بہت سارے لوگوں کے ہاتھ کٹے، پیر کٹے، بہت سارے لوگوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ آج بھی منیر میں پہلی جنگ میں شہید ہونے والے شہداء کی قبریں موجود ہیں۔ اسی قافلے کے ساتھ غوث پاک کے بھانجے خطیر الدین ابدال بھی آئے تھے، جن کا مزار آج تک منیر شریف میں ہے۔ اللہ کا کرم ہوا، رسول اللہ کی بشارت پر، رسول اللہ کے حکم پر، غریب نواز کے اسوا اور طریقے پر بہار میں آنے والے پہلے بزرگ کا نام، پہلے ولی کا نام، پہلے عالم کا نام، پہلے اللہ کے نیک بندے کا نام امام تاج فقیہ ہے۔ اور جب راجہ سے جنگ ہوئی تو اللہ نے امام تاج فقیہ کو فتح دے دی، راجہ اس جنگ میں مارا گیا، اور اسلام کا سب سے پہلا جھنڈا بہار میں شہر منیر میں لہرایا، امام تاج فقیہ کے ہاتھ میں لہرایا۔ پھر وہاں امام تاج فقیہ نے اپنے بچوں کو بسا دیا، اپنے بچوں کو بسا دیا، اور خود مدینہ شریف چلے گئے واپس، اور وہیں سے بہار میں آہستہ آہستہ انہی کی آل اولاد تلامذہ خلفاء کے ذریعہ بہار میں اسلام پھیلتا چلا گیا۔ پٹنہ میں اسلام پھیلا، آرا میں اسلام پھیلا، بکسر میں اسلام پھیلا، پورنیہ میں اسلام پھیلا، مظفرپور میں اسلام پھیلا، سیتامڑھی میں اسلام پھیلا، بھاگلپور میں اسلام پھیلا، صاحب گنج میں اسلام پھیلا۔ انہی بزرگوں کی دین ہے کہ آج پورے بہار، جھارکھنڈ، بنگال، اڑیسہ میں مسلمان نظر آ رہے ہیں، مسجدیں نظر آ رہی ہیں۔ امام تاج فقیہ کی اولاد، جن کو ان کے والد گرامی امام تاج فقیہ نے بسایا، پھیلا، مسلمان پھیلا، مسجدیں بنی، مدرسے بنے، انہی بزرگوں کے آباء و اجداد کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج آپ مسلمان ہو۔ مگر افسوس، ہر آدمی اپنے سے یا اپنے باپ دادا سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، اصل بات کوئی نہیں بتاتا کہ سب سے زیادہ اسلام پھیلانے میں ہاتھ غریب نواز کا ہے، سید سالار مسعود غازی کا ہے، حضرت گنج بخش لاہوری کا ہے، حضرت امام تاج فقیہ منیری کا ہے، حضرت مخدوم جہان سلطان المحققین کا ہے، حضرت مخدوم عالم پناہ شاہ شعیب شیخ پوروی کا ہے، حضرت شہباز بھاگل پوری کا ہے، حضرت مخدوم علاء الحق پنڈوی کا ہے، حضرت سراج الدین آئینہ ہند کا ہے۔ ایسے بزرگوں کی دین ہے جو اس ایریا میں، اس صوبہ میں، اس دیش میں، اس ملک میں اسلام پھیلا تو پھیلتا چلا گیا۔ مخدوم عالم پناہ، کیا نام ہے؟ یہ لقب ہے، مخدوم عالم پناہ۔ ان کا مزار شیخ پورہ میں ہے۔ آپ جو کیول سے گیا کی طرف جائیے گا نوادہ دیتے ہوئے، تو نوادہ سے پہلے ہے ایک جگہ شیخ پورہ۔ بزرگ ہیں مخدوم عالم پناہ شاہ شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے بزرگ، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی کامل۔ آج سے 700 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ مخدوم جہان کے چچیرے بھائی بھی ہیں، مخدوم جہان کے مرید بھی ہیں، مخدوم جہان کے خلیفہ بھی ہیں۔
عالم بنے، فاضل بنے، مفتی بنے، پڑھ کے فارغ ہو گئے تو مخدوم جہان کی رہبری میں، رہنمائی میں، سرپرستی میں یہ چلا کرنے لگے۔ پہلے بزرگ لوگ جو ہے نا چلے جاتے تھے پہاڑوں میں، جنگلوں میں، بیابانوں میں، صحراؤں میں، اور وہاں جا کر اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ 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 کا ورد کرتے تھے، خوب ذکر اللہ کرتے تھے، خیال کو، تصورات کو، قلب کی دنیا کو، دل کی دنیا کو ذکر خدا بندی کے پانی سے دھوتے تھے، دھوتے تھے، دھوتے تھے، تب پھر لوگوں کے بیچ میں آتے تھے۔ آج تو کوئی بھی ٹوپی پہن کے، داڑھی رکھ کے، پگڑی باندھ کے، پیڑ بڑھا کے آ جاتا ہے، اور بعد میں ایسی ایسی کرامت کرتا ہے کہ سب توبہ توبہ کرنے لگتا ہے۔ حضرات، مخدوم عالم پناہ چلا کرتے کرتے جنگل ہی میں سفر کرتے کرتے نیپال کے قریب پہنچ گئے۔ ایک جنگل سورنگ اس جگہ کا نام ہے۔ وہاں اللہ کی یاد میں ایسے کھوئے، ایسے کھوئے، ایسے